سورۃ نساء آیت نمبر 36 کا پارٹ 3۔ لونڈیوں غلاموں سے بہتر سلوک کرنا۔ وما ملکت ایمانکم، لونڈیوں غلاموں سے بہتر سلوک کرنا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے اور فلاں سیدنا بلال آزاد شدہ حبشی غلام کے درمیان سخت کلامی ہوئی تو میں نے اسے ماں کی آر دلائی، یہ کہا تھا اسے کالی ماں کے بیٹے، تو انہوں نے بلال نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی۔ آپ نے مجھے فرمایا ابو ذر تم ایسے انسان ہو جس میں جہالیت ابھی باقی ہے۔ میں نے کہا اتنی بڑی عمر ہو جانے کے باوجود بھی باقی ہے؟ فرمایا ہاں، یہ تمہارے خادم تمہارے بھائی ہیں جنہیں اللہ نے تمہارے ماتحت کر دیا، تو جس شخص کا بھائی اللہ اس کے تحت کر دے تو اسے چاہیے کہ اسے وہی کچھ کھلائے جو خود کھاتا ہے اور وہی پہنائے جو خود پہنتا ہے، ایسا کام کرنے کو نہ کہ جو اس پر بھاری ہے، اور اگر ایسا کام کرنے کو کہ تو خود اس کی مدد بھی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے غلام پہ تہمت لگائے اور وہ اس چیز سے بری ہو جو اس نے تہمت لگائی ہے تو قیامت کے دن اسے کوڑے لگائے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے پاس اس کا خادم کھانا لائے تو اسے بھی اپنے ساتھ بٹھا کر کھلائے، اگر کھانا کم ہو تو بھی اسے ایک دو لقمے دے دے، کیونکہ اس نے پکانے کی گرمی اور دھواں برداشت کیا ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے پاس لونڈی ہو اور وہ اس کو اچھی طرح تعلیم دے اور اچھی طرح ادب سکھائے، پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اسے دوہرا اجر ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنی لونڈی غلام کو عبد بندہ اور امتن بندی نہ کہ، کیونکہ تم سب اللہ کے بندے ہو اور سب عورتیں اللہ کی بندی ہیں، بلکہ یوں کہ میرا خادم اور میری خادمہ اور میرا بچہ اور میری بچی۔ غلاموں کا وقار بلند کرنے کے اقدامات۔ سیدنا ابو مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے غلاموں کو کوڑے مارتا تھا، اتنے میں پیچھے سے آواز آئی ابو مسعود جان لو۔ میں غصے کی وجہ سے آواز نہ پہچان سکا، جب کہنے والا قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور یوں کہہ رہے تھے کہ ابو مسعود جان لو، ابو مسعود جان لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت کی وجہ سے کوڑا میرے ہاتھ سے گر گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو مسعود خوب سمجھ لو کہ جتنی قدرت تمہیں اس غلام پر ہے اس سے کہیں زیادہ قدرت اللہ کو تم پر ہے۔ چنانچہ میں نے کہا کہ آج کے بعد میں کبھی غلام کو نہ ماروں گا، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ کہا یا رسول اللہ یہ غلام اللہ کی خاطر آزاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایسا نہ کرتے تو جہنم کی آگ تمہیں جھلس دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے غلام کو بغیر کسی قصور کے حد لگائے یا تماشا مارے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اسے آزاد کر دے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا میں اپنے غلام کو کتنی بار معاف کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے اپنی بات دہرائی تو بھی آپ خاموش رہے۔ پھر تیسری بار جب یہی بات پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خادم کو ہر دن میں 70 دفعہ معاف کرو۔ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے دروازے کے پاس ایک حاملہ عورت لائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا غالباً وہ شخص جس کے حصے میں یہ آئی ہے اس سے جمع کرنا چاہتا تھا۔ صحابہ کرام نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ اس پر ایسی لعنت کرو جو قبر میں اس کے ساتھ داخل ہو، بھلا وہ اس بچے کا کیسے وارث ہو سکتا ہے حالانکہ وہ اس کے لیے حلال نہیں، اور وہ اس بچے کو کیسے غلام بنا سکتا ہے حالانکہ وہ اس کے لیے حلال نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی آزاد آدمی کو غلام بنائے قیامت کے دن میں خود اس کے خلاف استخاذہ کروں گا، یعنی کیس کروں گا۔ جنگ بدر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی قیدیوں کو مختلف صحابہ کے گھروں میں بانٹ دیا اور ساتھ ہی یہ تاکید فرمائی کہ یعنی ان قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ انہی قیدیوں میں سے ایک قیدی ابو عزیز کا بیان ہے کہ مجھے جس انصاری کے گھر میں رکھا گیا وہ خود تو کھجورے کھاتے تھے لیکن مجھے صبح شام روٹی کھلاتے تھے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا حصہ۔ معاویہ بن حکم اسلم سے روایت ہے کہ میری ایک لونڈی تھی جو احد اور جوانیہ ایک مقام کا نام ہے اس کی طرف بکریاں چرایا کرتی تھی۔ ایک دن میں وہاں آ نکلا تو دیکھا کہ ایک بھیڑیا ایک بکری لے جا رہا تھا۔ میں بھی آخر آدمی ہی ہوں، مجھ کو بھی بہت غصہ آیا جیسے دوسرا کو آتا ہے۔ میں نے اس لونڈی کو ایک تماچا مارا، پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس فعل کو بہت برا جرم سمجھا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لونڈی کو آزاد نہ کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے میرے پاس لاؤ۔ میں نے اسے آپ کے پاس لے کر گیا تو آپ نے اس سے
پوچھا کہ اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا آسمان پر. پھر آپ نے پوچھا میں کون؟ وہ کہنے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے. اسلام سے پہلے غلاموں کی جس قدر بدتر حالت تھی وہ سب کو معلوم ہے. اسلام نے غلاموں کو اتنے حقوق عطا کیے کہ وہ معاشرے کا معزز فرد بن گئے. اسلام نے ان سے حسن سلوک کی جو تاکید کی تھی یہ اسی کا اثر تھا کہ نام کے علاوہ غلام اور آزاد میں کچھ فرق نہ رہ گیا تھا. غلاموں کا فقہ اور محدث ہونا تاریخ سے ثابت ہے اور یہ بہت بڑے اعزاز ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زائد رضی اللہ عنہ بن حارث کو اپنا متنبع بنایا، منہ بھولا بیٹا. پھر اپنی پھوپھی زاد بہن سے ان کا نکاح کیا. زید بن حارث اور ان کے بیٹے اسامہ بن زاہد دونوں کو کئی بار سپہ سالار لشکر بنایا جن کے تحت صحابہ کرام جنگ میں شریک ہوئے. سیدنا بلال کو جو کالے رنگ اور موٹے اونٹوں والے حبشی غلام تھے، سیدنا عمر سیدنا بلال کہہ کر پکارا کرتے تھے. سیدنا عمر ان کو سیدنا بلال کہہ کر پکارا کرتے تھے. سیدنا عمر نے اپنی وفات کے بعد ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام سیدنا سالم کے متعلق فرمایا کہ آج اگر وہ زندہ ہوتے تو میں انہیں خلیفہ نامزد کر دیتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر تم پر نکما غلام بھی امیر بنا دیا جائے جب تک وہ تمہیں اللہ کے احکام کے مطابق چلاتا ہے اس کی بات سنو اور اطاعت کرو. چنانچہ تاریخ میں ایسے بے شمار مسلمانہ بادشاہ گزرے جو غلام تھے. محمود غزنوی مشہور فاتح ہند بھی آزاد کردہ غلام تھے. ہندوستان اور مصر میں غلاموں کے خاندان نے صدیوں تک حکومت کی. مغلوں کے ہند میں آمد سے بہت پہلے خاندانان غلامان کے فرمانرواؤں نے ہند پر حکومت کی. اب وہ کون سا اعزاز باقی رہ جاتا ہے جو آزاد کے ساتھ مخصوص ہو اور غلام اس سے محروم ہو. اور بعض لوگوں نے او ما ملکت ایمانکم میں ان جانوروں اور مویشیوں کو بھی شامل کیا جو انسان اپنی ضرورت کے تحت اپنے گھر میں پالتا ہے. مثلا سواری کے لیے گھوڑا اور اونٹ، دودھ حاصل کرنے کے لیے بھیڑ بکری یا گائے، بھینس اور انڈے اور گوشت وغیرہ کے لیے مرغیاں پالتا ہے کہ یہ جانور بھی اپنے مالک کے حسن سلوک کے مستحق ہے. اور یہ توجہ اس لحاظ سے بھی بہت خوب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں پر رحم کرنے اور ان سے بہتر سلوک کرنے کی بھی تاکید فرمائی ہے. تو یہاں بھی پھر کہا کہ یعنی وہ لوگ جو کہ تکبر کرتے ہیں، اپنی انا میں مست اور مغرور رہتے ہیں اور شیخی بگاڑتے ہیں اور اللہ کے کام کی پرواہ نہیں کرتے، تو یاد رکھیں کہ اللہ بھی ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا. اور ایسی شیخی مارنے والوں کی ایک صرف یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کر رکھا ہوتا ہے اسے چھپاتے ہیں. اس عطیہ الہی سے مراد علم بھی ہو سکتا ہے اور دولت بھی. یہ آیت اگرچہ یہود کے حق میں نازل ہوئی جو ہر اس آیت کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے جو ان کی اپنی وضع کردہ شریعت یا ان کے مذہب کے خلاف ہوتی تھی، اور سود خوری اور حرام خوری کی وجہ سے بخل ان کی رگ رگ میں سرحد کر چکا تھا. تاہم اس آیت کا حکم عام ہے اور مسلمانوں پر بھی لاگو ہوتا ہے. مسلمانوں میں سے ہر فرقہ ہر اس آیت یا حدیث کو اپنے پیروکاروں سے چھپانے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے مسلک اور مذہب کے خلاف جاتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.